بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہا کرتی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بی بی خدیجہ کے انتقال کے برسوں بعد بھی ان کی سہیلیوں کو، ان کے رشتہ دار کو جب تحائف بھجواتے تو ایک بار بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ اس طرح سوال کیا کہ حضور آپ کو آج بھی خدیجہ یاد آتی ہے؟ تو وہ فرماتے اس نے اس وقت مجھ پر ایمان لائی جس وقت لوگ ایمان نہیں لائے تھے، اس نے اس وقت مجھے سپورٹ کیا، حدیث کا مضمون ہے اس وقت میرا ساتھ دیا جب لوگ مجھے تکلیف پہنچاتے تھے۔ تو خاص طور پہ جو پہلی وحی کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت ہوئی اور اس میں جن الفاظ کے ذریعے دلاسا دیا گیا، یہ اپنی مثال آپ ہے۔ تو یہ آج کے دور میں بھی سلمان بھائی اسلامی بہنیں جو سن رہی ہیں، بہت بڑی پرابلم جو ہے گھر والوں کا پریشر ہی بندے کو غلط کام کی طرف لے جاتا ہے۔ ہاں تم نے کیا ہی کیا ہے، تم نے تو کمایا ہی کچھ نہیں ہے، برابر والے دیکھو کتنا آگے پہنچ گئے، اسکوٹر سے گاڑی لے لی، گھر نیا بنا لیا، فلاں جناب اتنا آگے بڑھ گیا، دونوں نے ساتھ کام شروع کیا تھا، تم ہی پیچھے رہ گئے، ہم کچھ نہیں جانتے، ہمیں ہماری فرمائشیں پوری کرو، یہاں تک جملے کہتے ہیں چوری کرنی پڑے، ڈاکہ کرنا پڑے، ہماری چیزیں لے آؤ۔ کتنا فرق ہو گیا نا کہ اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف عورت چاہے، خواتین چاہیں تو اپنے گھر میں صبر اور امن لا سکتی ہیں، دوسری طرف اتنا طنز، اتنا ٹونٹ، اتنی تکلیف کہ مرد پھر حرام کی طرف، یا تو حرام کام کی طرف جاتا ہے یا پھر خودکشی کی طرف جاتا ہے۔ اور یہ گھر والوں کی طرف سے برباد ہونے والی بات جو نبی پاک نے 1400 سال پہلے حدیث میں کہی تھی نا کہ ایک وقت آئے گا قرب قیامت سے پہلے کہ بندہ اپنے گھر والوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا۔ تو یہ وہی مثال، صحابہ نے پوچھا تھا حضور، حدیث کا طویل حدیث ہے، اس کا مضمون ہے کہ رشتہ دار کے ہاتھ، والدین کے ہاتھ یا گھر والوں کے ہاتھ ہلاک ہوگا، تو صحابہ نے پوچھا حضور گھر والوں کے ہاتھ کیسے ہلاک ہوگا؟ تو فرمایا وہ اس کی تنگ دستی پر اسے آر دلائیں گے، شرم دلائیں گے، اور آج ہو رہا ہے یہ۔ آپ دیکھیں بہت سارا معاملہ اسی وجہ سے کہ گھر والوں کے تانے ہی برداشت نہیں ہوتے، ان کی ڈیمانڈ ہی ختم نہیں ہوتی ہے۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت، حالانکہ آپ ایک مالدار گھرانے سے آئی تھی، آپ ایک سکھی اور جس کو آپ ایک بڑا ویل سیٹ گھرانے سے آئی، اور ایک طرف نبی پاک کے سامنے لوگ کھڑے ہو گئے تھے، ایک زبردست دشمنی اور ظلم کی فضا تھی، مگر کیا سپورٹنگ رول تھا، کیا پیار تھا، کیا نبی پاک کو گویا ایک تقویت مل رہی تھی۔ یہی ام المومنین کی سیرت سے اگر اسلامی بہنیں سیکھ جائیں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی شخص کم کما رہا ہے، اس کی بیچارے کی سیلری تھوڑی ہے، وہ قرضے میں ڈوب گیا ہے، یعنی یہاں تک دیکھا سلمان بھائی، یوسف بھائی کو تجربہ ہوگا کہ بندہ مارکیٹ میں کولیپس ہو گیا، اس کے پیسے ڈوب گئے، اب وہ روتا ہوا گھر پہنچا نا، تو گھر والوں کا کیا کام ہونا چاہیے؟ فکر نہیں کرے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ سونا بیچ دو ہمارا، تم نے تو کرنا یہی تھا، برباد کر دیا تم نے۔ اب بندہ خودکشی کی طرف جاتے ہیں، گھر والے گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، یعنی ایسا بھی ہوا کہ رشتے ختم کر لیے کہ تو کنگال ہو گیا، اب یہ کنگال کے ساتھ ہماری بیٹی کیسے رہے گی؟ ارے یہی تو وقت ہے اسے سہارا دینے کا، گاڑی کے پہیے ہیں، ایک دوسرے کو تکلیف میں ہی تو ساتھ دینا ہے، مصیبت میں ساتھ دینا ہے۔ اور اب یقین کریں میری زندگی میں بہت سارے تجربات ہیں اور میں نے بہت سارے لوگوں سے ملاقات کی ہے، تکلیف باہر ہونا اور انسان کو گھر میں سپورٹ ہو، وہ پوری دنیا سے لڑ لے گا، وہ سب کو ساری چیزوں کو نپٹ لے گا، لیکن جس کے گھر میں تکلیف ہے نا، جیسے گھر میں ٹینشن ہے، وہ دنیا میں کہیں بھی بیچارہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ تو خدا را اپنے گھر والوں کو تکلیف نہ دیں، اگر وہ تکلیف میں انہیں سپورٹ کیجئے، انشاءاللہ وہ تکلیف سے نکل جائے گا۔ ہر تنگی کے بعد راحت ہے، ہر انشاءاللہ سختی کے بعد انشاءاللہ آسانی ہے، اللہ نے چاہ رات ختم ہی ہونی ہے، صبح آنی ہے انشاءاللہ۔